ہم نے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا، لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا، اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے۔ یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے۔ ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہماری جانیں جسم سے نکل جائیں، اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو، گستاخی کرنے کا وقت ہو، اس سے ایسی زندگی سے کروڑہ درجہ موت اچھی ہے۔ جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے، خود حدیث میں لکھا ہے، دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں، بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا، ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ زندہ ہوتے، خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو 100 جوتا مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منسوب کر رہے ہو جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہہ کے بول رہے ہیں۔ یہ آج کے لوگ کیوں نہیں ان کو اپنا مخالفین کہہ کے بول سکتے؟ اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں، ہم ان کی بولتی بند کریں گے، اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میری طرف سے کھلی آفر ہے، ہند میں، پاکستان میں، دنیا میں کوئی آدمی اس شرط پر کہ جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح 4 لائنوں میں کر دیں، 1 میں کر دیں، 2 میں کر دیں، اور میرے ذمے جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا، تم نے مطلب کیسے لے لیا۔ جو بددیانتی کرنے والا ٹولہ ہے، ہم ان کو شاید قیامت میں بھی معاف نہ کریں، اور پیش کریں گے ان کو گربانوں سے پکڑ کے پاک سیدہ کے سامنے۔ میں نیک پاک پیروں شہزادوں، نیک پاک آل سادات، ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، لیکن روافضی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رونگنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں۔ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ نے رابطہ فرمایا، اور شاہین فکر رضا حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی حافظ اللہ تعالی، آپ نے بھی فون پہ مجھ سے بات کی۔ بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرق و شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید احمد شرق پوری حافظ اللہ تعالی، آپ تو بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے، اور میرے استاد محترم استاد العلماء علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ شان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سیدہ پاک کے مقام پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور کسی گستاخی کی بو کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے۔ کسی ہم عظمت رسول کے پاس باں، ہم چادر بطول کے پاس باں۔ اہل سنت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ شروع سے ہوتا آیا اور ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اہل حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے اقامت دین اور فہم دین کے مختلف پروگرام جاری ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، عقیدت کو، ان کے احترام کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک حصہ سمجھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات عالی صفات ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و الفت کا مرکز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی میں ایک نہیں دو نہیں اس سلسلہ میں بہت سی کانفرنسیں، سیمینار اور اجتماعات کا انعقاد کیا ہے، اور یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ سالانہ جنت البقیع کانفرنس کے عنوان سے ہم حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے مزار مقدس کی بحالی کے لحاظ سے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں نجد کے جن لوگوں نے انہدام جنت البقیع کے لحاظ سے امت کے سینے زخمی کیے، ان کے خلاف ایک ننگی تلوار کی حیثیت میں 12 مہینے ہم اپنا پیغام حق واضح کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کبھی آل پاک کا نام لیتے ہیں اور دوسرے وقت وہ انہی لوگوں کے ساتھ بغل گیر بھی ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے گستاخ ہیں، اور جن کے اکابر کی گستاخیاں ہیں، جن کی اپنی گستاخیاں ہیں، ان کے ساتھ بغل گیر ہو کر کچھ لوگ پھر اہل بیت کا بھی، اہل بیت کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب ایک صورتحال معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کا جو موقف رہا ہے، عقیدہ رہا ہے، شبنم سے شفاف، آج بھی اللہ کے فضل سے اسی پہ ہم قائم ہیں اور اسی کی ہی بات کر رہے ہیں۔ ہم جس ماحول میں ہیں، جب بڑی بڑی توہینیں ہو جاتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں،
FIRیں کٹتی ہیں، زبان بندیاں ہوتی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شاید دنیا میں زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور ان پر بھی کوئی فرض ہے تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے، تحفظ اہل بیت کے لحاظ سے، تحفظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے. مگر کچھ برساتی قسم کے لوگ آ کر اچانک نمودار ہوتے ہیں اور پھر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ الیاذ والحفیظ. ایسی صورتحال میں میں اپنے اس عزم کا اظہار کر رہا ہوں، ماضی کی طرح آج بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی شان سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے تقدس کے تحفظ کے لیے ہم ہر لحظہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر سیدہ پاک کے مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی تعلیمات پر پہرہ دینے کے لیے اللہ کے فضل سے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور کسی گستاخی کی بو کی بھی ان کی طرف نسبت نہیں ہونے دیں گے. کسی نقص، عیب، گناہ یا گناہ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی معاذ اللہ ان کی طرف منسوب کرے گا، ہم ہی ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو کر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے تحفظ کو اپنی سعادت سمجھیں گے، اور سیدہ پاک کی گرد راہ پر بھی پہرہ دیتے ہوئے یہ نعرہ بلند کریں گے، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں. یہ نظریہ ہم اہل سنت کو شیر مادر میں دے دیا گیا، اور اس پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے فضل سے ہمارا ماضی، ہمارا حال اس پر گواہ ہے. اور جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آج بھی ہم اسی نظریے کو اجاگر کر رہے ہیں جو شاعر مشرق نے کہا تھا، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول رضی اللہ تعالی عنہا. اور آج بھی ہم شاعر مشرق کے اس نظریے کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہا برخاک او پاشید میں. یہ ہماری زبان کا نہیں، ہماری روح کا یہ اعلان ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، حق کا جو آئین ہے وہ ہمارے قدموں کی زنجیر بن گیا ہے. زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ ہے. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتیں تو کیا کرتے، ورنہ گرد تربتش گردید میں. ہم آپ کی تربت مبارک کے گرد چکر لگاتے، جس کو طواف کہا جاتا. سجدہ ہا برخاک او پاشید میں، آپ کے مرکد پرنور کی مٹی پر ہم سجدوں کی گلپاشی کرتے. اگر آئین حق نہ روکتا، اگر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کام کرنے سے نہ رکتا تو ہم یہ کام کرتے. نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو یہ جو نظریہ ہے، ہم اس نظریے کے حامل لوگ ہیں اور اس پر مناظرے کرنے والے ہیں، اور اس پر ہر وقت دفاع کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. نہ ملازمت لیتے ہیں، نہ وزارت، نہ کسی طرح کا کوئی عہدہ،
نہ کسی لحاظ سے کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہم نے ہر باطل کو باطل کہا، اس واسطے ہر ایک جسے زخم لگا ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ اس لیے ہمارے خلاف بولتا ہے کہ اسے اپنا درد ہے کہ ہم نے جب وہ چوری کر رہا تھا تو بلب جلا کے دکھایا تھا کہ یہ چوری کر رہا ہے، اور جتنے چوروں کی چوری کا پردہ چاک کیا تھا وہ آج چور چور کر کے شور مچا رہے ہیں۔ تو اہل سنت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اہل حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اذان دیں گے، پہرا دیں گے، اور آخری سانس تک انشاءاللہ ہر چور کا تعاقب کریں گے، اور یہ چوروں کے چیلے اس سے کہیں زیادہ بھی الٹے ہو کے بھی اگر بکواس کریں تو پھر بھی ہم کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنہیں لگ رہا ہے کہ اب ہماری باری آ رہی ہے، اب فلاں بٹن دبے گا تو ہماری چوری پکڑی جائے گی، وہ سمجھتے ہیں غنیمت ہے موقع کہ ہم جتنا زیادہ اس سلسلہ میں شور مچا لیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ادنا گستاخی اور توہین جب کسی سے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے لحاظ سے بھی ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہماری جانیں جسم سے نکل جائیں، اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو، گستاخی کرنے کا وقت ہو، اس سے ایسی زندگی سے کروڑا درجہ موت اچھی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے تحفظ پورے دین کا کیا، اور ایک سپاہی کی شکل میں محاذ پہ کھڑے ہیں، اور آج عجیب صورتحال ہے کہ جو لوگ محاذ کے بھگوڑے ہیں، جنہیں چاہیے تھا کہ وہ محاذ پہ کھڑے ہو کر دفاع کرتے، آج وہ خود بھاگے ہوئے ہیں اور محاذ پہ کھڑے مجاہد کی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں۔ پورا قرآن صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے محفوظ ہے، اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب واضح حملہ ہو رہا ہو، ایسے میں ہر عالم، پیر طریقت، خطیب، نعت خوان، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محاذ پہ آ کر جواب دے اور تحفظ کرے۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا فریضہ سمجھا ہوتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ظالم کا لفظ چینلوں پہ بولا گیا تھا فدق کی آڑ میں، ان لوگوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھا ہوتا تو یہ بھی جواب دینے کے لیے آتے، تو انہیں بھی پتا ہوتا کہ جواب دیتے وقت کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں سے سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز گزرے جواب دینے کے لیے، ان مشائخ علماء کو کیوں نہیں ضرورت پڑی گزرنے کی وہاں سے؟ کیا ان پر فرض عائد نہیں ہوتا قرآن اور اسلام کے تحفظ کا؟ اگر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ فریضہ ادا کیا ہوتا تو ان کو بھی اس جواب کی ضرورت پڑی ہوتی جس جواب کی ضرورت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑی تھی، اور جس جواب کی ضرورت ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہو کر ہمیں پڑی ہے، اور ہم نے ان کے اس جواب کا ذکر کیا۔ عقائد اہل سنت متواترہ پر حملہ ہو اور پیر چپ کر کے بیٹھا رہے تو یہ کہا تھا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ اس وقت کہا تھا کہ جب عقائد متواترہ پہ حملہ ہو رہا ہو اور ہم چپ رہیں، تو جو لوگ بھگوڑے بنے پیر صاحب کے فتویٰ کے مطابق، جن کی پیری مریدی اور فقیری کا حکم انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، افسوس آج وہ لو لگا کے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں
اس پورے دین پر پہرا دینے سے نجات ہے۔ ہم عظمت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جیسے اپنی جان چھڑکنے کو اور نچھاور کرنے کو ہر گھڑی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرا دینا بھی اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اور جس پہرے کے دیتے وقت ہمیں جتنی گالیاں دیتا رہے، کیونکہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، مگر افسوس ہے مجھے ان پیران طریقت پر، ان سادات کرام پر، ان علماء دین پر، ان نعت خوانوں پر اور ان دیگر طبقات کے مسلمانوں پر کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کو کہ بالکل نارمل سمجھا ہوا ہے کہ ان کی شان و عظمت پر جو کوئی حملہ کر لے نہ خود جواب دینا ہے نہ جواب دینے والوں کو جواب دینا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حملہ آوروں کے ساتھی ہیں کہ نہ خود مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ جو مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کو کھڑے ہونا دینا چاہتے ہیں، اور ان پر حملہ میں دشمنوں کی طرح مکمل شریک ہو چکے ہیں۔ اس بنیاد پر ہرگز ہمیں اس موضوع کو اپنے طور پر بیان کرنے کا خیال بھی نہ آتا، جیسے پوری زندگی نہیں آیا۔ وہ اس لیے بیان کرنا پڑا کہ مخالفین نے صداقت صدیق اکبر، حقانیت قرآن پاک اور حقانیت دین اسلام پر اعتراض کر دیا اور آڑ بنایا سیدہ پاک کی ذات کو، اور ان کے نام کی آڑ میں پورے دین پر جب انہوں نے حملہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ انہی کے نام کے حوالہ سے ہی جو جواب تھا وہ جواب دیا جانا تھا، اور وہ جواب سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور ہم نے اسی جواب کو، اس کی حکایت کی، اس کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات نوٹ کی جائے کہ ہماری گفتگو کے اندر جو لفظ خطا آیا وہ اس جواب کے ضمن میں آیا۔ اگر مخالفین یہ اعتراض نہ کرتے تو کبھی بھی نہ پیر صاحب جواب دیتے، نہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت پڑتی، اور نہ ہی جواب دینے کے لیے اس رستے کی طرف کبھی چلا جاتا۔ تو کوئی شخص بھی اپنے طور پر شوق پورا کرنے کے لیے یہ لفظ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہرگز نہ بولے۔ یہ لفظ ایک خاص پس منظر میں پیر صاحب نے بولے اور ہم نے ان کی آگے وضاحت کی، وہ ساری چیز ہم آگے اس کو بیان کریں گے۔ لہذا یہ عام کسی کے لیے نہیں کہ وہ یہ موضوع بنا کے چل پڑے، یہ تحفظ دین کی خاطر مخالفین دین کے اعتراض کے جواب کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اور اسے اس جوابی کاروائی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس مجاہد کے انداز کو دیکھنا چاہیے جو سرحد پہ کھڑا ہو کر مخالفین کا جواب دے رہا ہے، اور دوسرے اس کے جواب کے لحاظ سے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جواب دے رہا ہے، نہ یہ کہ اسے ہٹا کے دشمنوں کے لیے سارا محاذ خالی کرنا چاہیں۔ تو یہ جواب کے جو پس منظر کو سامنے رکھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے، ورنہ کیا تک بنتا ہے کہ کوئی اس طرح کے لفظ خطا کی کوئی باتیں کرے اور اس موضوع بنائے۔ یہ حفاظت دین کے لیے پیر صاحب نے یا دیگر ائمہ نے لکھا ہے، اسی کو ہم نے پھر حفاظت دین کے نقطہ نظر سے، حفاظت شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقطہ نظر سے جو پیر صاحب نے واضح کیا ہے، حفاظت شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقطہ نظر سے ہم نے اس کو بیان کیا اور اس کی شرائط ساتھ ذکر کی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اس کا یہ پس منظر کیا ہے اور کس لفظ میں لفظ خطا بولا گیا۔ دوسرا، بہت سے لوگوں نے بددیانتی بھی کی، خیانت بھی کی،
انہیں پتا تھا کہ لفظ کیا ہے اور وہ اس کو کیا بتا رہے ہیں. کچھ تو معاذ اللہ ویسے علمی یتیم تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور کسی کی ڈگ ڈگ بھی چل رہے تھے. تو یہ یاد رکھیں، جو شخص لفظ گناہ، لفظ قصور، لفظ نقص، لفظ غلطی، لفظ خطا کار یا خاطی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے وہ مجرم ہے. ہمارے بیان کے اندر پیر صاحب سے لے کر میرا بیان جو اس پر تشریح ہے، لفظ خطا کا ذکر ہے، اور ہم اس لفظ کی جگہ کوئی اگر لفظ گناہ بولتا ہے، صغیرہ گناہ بولتا ہے، کبیرہ گناہ بولتا ہے، لفظ سیئہ بولتا ہے، لفظ قصور بولتا ہے، لفظ نقص بولتا ہے، عیب بولتا ہے، خطا کار بولتا ہے، ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو خائن قرار دیتے ہیں، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لفظ خطا پر اپنی طرف سے یہ حاشیے چڑھائیں. خطا اور خطا کار، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پیر صاحب نے بھی لفظ خطا کا استعمال کیا تو سوچ کے، حالانکہ جو دلیل والے تھے وہ ناجائز امر کا ارتکاب یہ لفظ بول رہے تھے، تو پیر صاحب نے جواب میں ناجائز امر کا ارتکاب لفظ بولنے کی بجائے لفظ امکان خطا بولا. چونکہ خطا کا لفظ جس پس منظر میں ہم بول رہے ہیں اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں آتا. اس خطا کا مطلب نہ صغیرہ گناہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے. اس خطا کا مطلب تو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اجر و ثواب ہے. ہم جواب دے ہیں لفظ خطا کے جو ہم نے اپنے طور پر نہیں بولا، پیر صاحب کا جو بولا ہوا ہے اس کی وضاحت میں آگے ہم نے لفظ بولا، اور وہ اس لیے بولا کہ وہ جواب دینا پڑ رہا ہے پورے دین کے تحفظ کے لیے، اور اس میں وہ لفظ بولا، اور اس کے اندر جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے، وہ خود حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں، بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے. اس سلسلہ میں یہ وضاحت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کچھ لوگوں نے بڑا زور دیا بار بار اس بات پر کہ یہ جو لفظ انہوں نے آخر میں بولے ہیں یہ پیر صاحب کی عبارت میں نہیں ہے، پیر صاحب کی عبارت میں نہیں ہے. تو کس نے دعویٰ کیا کہ پیر صاحب کی عبارت میں ہے؟ یہ بڑا جیسے کوئی فتح کر رہے ہیں کہ دیکھو پیر صاحب کی عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے. میں نے تو خود عبارت پڑھ کے وقف کر کے لوگوں نے اس پر سبحان اللہ جو کہہ دیا، اس کے بعد یعنی کے لفظ سے آگے اس کی وضاحت شروع کی. یعنی یہ لفظ موجود ہے. جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا. تو ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ ابھی آگے پیر صاحب کی عبارت جاری ہے. ہم نے یہ واضح کر دیا کہ عبارت ختم ہو چکی ہے،
لیکن اس عبارت کا مطلب جو اعتراض ختم کرنے کے لیے عوام کو سمجھانا یا خواص کو سمجھانا مقصود تھا، اس کے لیے پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا، ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں، اور اس میں یہ بار بار کہنا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ لفظ دکھاؤ لفظ دکھاؤ لفظ۔ ان لفظوں کا دعویٰ کب ہمارا ہے کہ یہ پیر صاحب کے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ پیر صاحب نے جو کہا یہ اس کی وضاحت ہے، اور میں نے ابھی تقریباً 30 گھنٹے ہو گئے ہیں ان سارے لوگوں کو یہ کہا، اور ایک کا بھی جواب نہیں آیا، ایک کا بھی، پوری دنیا سے۔ آخر اعتراض جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کر کے پورے دین پر مخالفین کر رہے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو پیر صاحب والا جواب پسند نہیں تو کوئی اپنا جواب تو دیں۔ کیا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کر کے کس معنی میں سنی مر کے جینا چاہتے ہیں؟ اگر پیر صاحب والا جواب انہیں پسند نہیں تو اپنا جواب دیں، چونکہ اعتراض تو مخالفین کی طرف سے لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ کیوں یہ لوگ چپ ہیں؟ اور آج تک اتنے سالوں میں ان کو کیوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ مخالفین کے اس گالی کا جواب دیتے، اعتراض کا جواب دیتے؟ اور پھر پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھانے کی خاطر یہ اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے، اور جو اس سلسلہ میں میری گفتگو میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیں۔ پیر صاحب نے جو کچھ کہا وہ میرا ایمان ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں، اور پیر صاحب نے جو کہا ہے ساری دنیا سن رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے ان یتیم مفتیوں پر جو گولڑا شریف بیٹھ کے پیر صاحب کی کتابوں سے خیانت کر رہے تھے، انہیں لفظ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے نہیں آتے، وہ کیا ترجمانی کریں گے؟ سیدنا پیر مہر علی شاہ آج زندہ ہوتے، خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو 100 جوتا مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منسوب کر رہے ہو جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہہ کے بول رہے ہیں۔ یہ آج کے لوگ کیوں نہیں ان کو اپنا مخالفین کہہ کے بول سکتے؟ ان کے کیا رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ؟ پیر صاحب انہیں مخالفین کہہ کر ان کی بات کا جواب دیں، اور یہ پورے جواب کو حذف کریں، گول کر دیں، اور پھر پیر صاحب کے نام کے لنگر کھائیں اور اس طرح کی باتیں کریں۔ پیر صاحب کا کلام خدا کی قسم آج بھی باطل کے منہ پہ تازیانہ ہے، اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں ہم ان کی بولتی بند کریں گے، اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس سلسلہ میں پیر صاحب کی عبارت جو ہے اس کی وضاحت میں ہم نے یہ لفظ بولے، اور اب بھی میری طرف سے کھلی آفر ہے، ہند میں، پاکستان میں، دنیا میں کوئی آدمی اس شرط پر کہ جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح 4 لائنوں میں کر دیں، 1 میں کر دیں، 2 میں کر دیں، اور میرے ذمے جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا، تم نے مطلب کیسے لے لیا؟ یہ بات بھی میں واضح کرتا ہوں، یہ لفظ ایک بار پھر بول کے پیر صاحب کی عبارت کے لحاظ سے صفحہ نمبر 46 پر اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے۔ فریق مخالف یہ ہے چیلنج ان لوگوں کے لحاظ سے کہ کون ان کو آج فریق مخالف عملاً مان رہا ہے جن کو پیر صاحب نے فریق مخالف فرمایا ہے۔ ان کی ان سے دوستیاں بعد والوں کے یہ کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے،
لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ ناجائز امر، سیدہ کا نام لکھ کر یہ بات لکھی جا رہی ہے، مطلقاً نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے فضائی باتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ کا تو ذکر ہی نہیں، سیدہ کی تو بات ہی نہیں۔ تو جو سوال میں ماخوذ ہو وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے۔ جب سوال میں اور دلیل میں بات ہی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی ہو رہی ہے تو جواب میں بھی بات انہی کی جا رہی ہے، امکان خطا کے لحاظ سے، اور کسی کی نہیں ہو رہی۔ باقی کی ضمناً ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات خود یعنی عبارت النص ہے کہ جو انہی کی بات دلیل والا ذکر کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ نے اس دلیل کا جواب دینا چاہا۔ دلیل کیا ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب اس کو رد کرنا چاہتے ہیں یا اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ذکر کر کے رد کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ کس کا؟ کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اس کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو رد کن لفظوں میں ہوگا؟ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی؟ پیر صاحب اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رد کن لفظوں میں ہوگا؟ وہ یہ لوگ شرق و غرب میں بولنے والے بتائیں۔ لہذا پیر صاحب نے کہا کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو اس بندے نے بیان کیا ہے کہ چونکہ آیت تطہیر ہے ان کے بارے میں تو پھر وہ ناجائز امر کی مرتکب کیسے ہو سکتی تھیں۔ کہا ہرگز یہ مطلب نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیا پیر صاحب کے ذمہ یہ بات آ رہی ہے نا کہ ان کی بات کو تو رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی؟ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس کو میں رد کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب جو ہے وہ سوائے اس کے اور کیا ہوگا جو اگلے لفظوں میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سرزد بھی ہو، کوئی خطا سرزد بھی ہو۔ اب یہاں یہ لفظ ہے اگر بمقتضائے بشریت، یعنی تقاضۂ بشریت کے مطابق ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ اسی بات کو پیر صاحب نے اس کتاب میں 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ مثلا یہ جو ذکر کیا ہم نے یہ 46 صفحے پر ہے، 54 صفحہ جو ہے اس پر پیر صاحب نے پھر اس بات کو ذکر کیا۔ کیا ہے؟ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 54 پر یہ لکھا ہے کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ کہ صدور خطا ممکن ہے۔ اب پھر اسی کتاب کے اندر
صفحہ نمبر 56 پر آپ نے پھر لکھا، اور اس کے اندر 56 پر یہ لفظ ہے: اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ یہاں پھر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 58 پر آپ نے جو جملہ لکھا وہ یہ ہے، اس جملے کے اندر آپ فرماتے ہیں: خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے۔ مطہرین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اللہ مطہر ہے اور یہ مطہر ہیں۔ مطہرین جن کو پاک کیا گیا ہے ان کے بارے میں پیر صاحب یہ لفظ بول رہے ہیں کہ خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ اس بیان سے یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا مطلب پابندی اوامر و نواہی شرعیہ سے اباحت و آزادی ہے، یعنی اگلا مطلب بھی بتا رہے ہیں کہ تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو شریعت میں کھلی چھٹی ہے، نہیں، وہ سارے احکام ان کے لیے بھی ویسے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر 4 جگہ سے میں نے یہ پیر صاحب کے لکھے ہوئے کلمات جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا کا صدور ممکن ہے، اور پھر بات جہاں سے چلی ہے وہ اس جگہ سے چلی ہے کہ جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر کے تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 46 سے آپ نے جواب دینا شروع کیا باغ فدق کے مسئلے کے اندر، کہ جب مخالفین کہہ رہے تھے روافض کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ جب دعویٰ کر رہی تھیں تو ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں آیت تطہیر ضرور ہے، مگر آیت تطہیر کا جو مطلب صحیح ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امکان خطا موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے امکان خطا، ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا۔ اس سلسلہ میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بددیانتی کی ہے یا پھر ویسے انہیں پتہ نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا۔ تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں، منطق پڑھے ہوئے ہیں، علم کلام پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستحضر ہوگا۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ بات تو تھی عقیدے کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات تھی، یہ ڈگڈگی والوں کی تو بات نہیں تھی، اور ہم نے تو وہاں تک رکھی، اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمجھ جانے میں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کر پیش کیا۔ اس سلسلہ میں وضاحت کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں مفتیان کرام کو، علماء دین کو، کہ ماضی میں امکان کذب پر بحث گزری ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں،
جھگڑا تھا امکان کذب کا، اور امکان کذب پر مخالف فریق جو تھا خوارج کا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف امکان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، صرف امکان مانتے ہیں، لیکن نفس الامر میں بولے یہ ہم نہیں مانتے۔ امکان ہے، وقوع نہیں ہے، صرف امکان ہے، وقوع کی بات نہ کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتنے عقل کے اندھے ہو، جب امکان کذب مانو گے تو یہ مستلزم ہے وقوع کذب کو۔ امکان کذب مان کر پھر وقوع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر وقوع کذب بھی ماننا پڑے گا۔ تو امکان خطا مان کے وقوع خطا مانے بغیر یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اتنا سینس نہیں؟ اور کہہ رہے ہیں پیر صاحب نے تو صرف امکان خطا کہا تھا۔ کس کے بارے میں؟ ماضی کی ایک معین بات کے بارے میں، اور ماضی کی معین بات جو ہو چکی ہے ماضی میں، اس پر جب امکان خطا کا لفظ بولا جائے گا تو اصول کی روشنی میں وہ مستلزم وقوع ہوگا۔ اب دیکھیے فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 345 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امکان کذب اس کی، یعنی کس کی؟ کذب کی۔ امکان کذب اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم ہے۔ یعنی بولنے والے نے صرف امکان کذب کہا تو لازم کیا آئے گا؟ فعلیت کذب، دوام کذب، ضرورت کذب۔ تو اس کے ساتھ اگلے 346 صفحے پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کا امکان ہے تو لا جرم امکان کذب ماننے والا اپنے رب کو واقعی کاذب مانتا اور اس کے کلام نفسی میں کذب موجود بالفعل جانتا ہے۔ موجود بالفعل، ذکر کیا ہے؟ امکان کذب۔ اس امکان کذب کے اندر کیا ہے؟ کاذب ہونا بالفعل۔ تو ذکر کیا پیر صاحب نے امکان خطا کا، ایک بات جو ماضی میں ہو چکی، دعویٰ کرتے وقت معین اس کے جواب میں ذکر کیا، تو اس کا سوائے وقوع خطا کے اصول کے مطابق اور کیا معنی ہوگا؟ کیسے بھونڈے لوگ ہیں کہ یہ کوئی سکول پڑے ہوئے کہ دیکھو جی وہ تو امکان ہے، وقوع تو ذکر ہی نہیں، تو تشریح میں وقوع کہاں سے آ گیا؟ تو مجھے سمجھائیں، بتائیں، میں نے جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کے مقابلے میں عبارت لائیں کہ ماضی کے ساتھ جب امکان شے کا تعلق ہو تو وہ اس شے کے وقوع کو مستلزم ہوتی ہے، صرف امکان نہیں ہوتا۔ ہاں مستقبل کا معاملہ اور ہے، ماضی اور حال کا معاملہ اور ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حاشیہ قلمبوی علی شرح الجلال الدوانی علی العقائد العدودیہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا فالامکان الوقوعی انما یستلزم وقوع الطرف الممکن بالفعل بالقیاس الی الزمان الماضی او الحال للاستقبال۔ تو یہاں تو بات یقیناً ماضی کی ہو رہی ہے کہ ماضی کی ایک گفتگو کے بارے میں امکان خطا ہے یا نہیں۔ اگر معصوم ہوتی تو امکان خطا نہیں تھا۔ جب معصومیت اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق نہیں، محفوظ ہے، تو اس سلسلہ کے اندر آگے یہ مطلب جو ہے، یعنی اس اصطلاح اور لفظ کے لحاظ سے جو بنتا ہے وہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو ساتھ چیز بتائی جاتی ہے کہ یقیناً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے معاملہ میں جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر رہا ہے، سوائے لفظ خطا کے اور کوئی لفظ ہمارے کھاتے میں کوئی نہ ڈالے، اور نہ ہم کسی اور کو بولنے دیں گے۔ اور خطا کا جو مطلب ہے نقص نہیں، عیب نہیں، کمی نہیں، بلکہ اجر و ثواب، وہ
ہم اہل سنت کے اصول میں لکھا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد میں واضح بھی کرتا ہوں۔ یہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ایک ہے امکان خطا، دوسرا ہے وقوع خطا۔ وقوع خطا جو ہے بعض معاملات میں، ہر ایک میں نہیں، بعض تعبیر کے اندر وقوع خطا مگر بدون البقاء، کہ خطا کا وقوع تو ہو مگر اس پر بقا نہ ہو۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو نبوت کے بھی منافی نہیں، یعنی ایسی خطا تو معصوم میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو تعبیر میں ہے اور باقی نہیں رہی، وہ خطا جو ہے اس میں بقا نہیں، تو پھر تو وہ شان معصوم کے بھی منافی نہیں، غیر معصوم کے لحاظ سے اسے توہین کیسے کہا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح صفحہ نمبر 57 پیر صاحب لکھتے ہیں نبوت کے بارے میں، سارے عبارت سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے، وقوع خطا نبوت کی بات یہاں ہو رہی ہے، اور تعبیر میں اگرچہ وقوع خطا ممکن ہے مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، وقوع باطل نہیں کرتا، بقا علی الخطا، مگر بقا علی الخطا نبی کی عصمت کو باطل کرتا ہے، کہ ہوں نبی اور خطا پر باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی تو معصوم ہوتا۔ تو معصوم کا مطلب کیا ہوا کہ تعبیر کے اندر خطا کا وقوع جس پر بقا نہ رہے، وقوع ہو اور فوراً اس کے بعد مسئلہ ختم ہے، تو یہ تو عصمت کے بھی منافی نہیں، عصمت کی بھی توہین نہیں، توہین نبوت بھی نہیں، تو یہ کس منہ سے ولایت کے اندر معصومیت سے نیچے جا کر وقوع خطا جس میں بقا نہیں اس کو توہین بناتے ہیں، اس کو گستاخی قرار دے رہے ہیں۔ وقوع خطا یعنی وہ جو لفظ تھے پیر صاحب کے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے، اب یہ بات ماضی میں ہے، دعویٰ کیا، اب اس امکان کا مطلب وقوع ہوگا، اب کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھیں، اس کا آگے جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور ہماری جو گفتگو ہے اس سلسلہ میں وہ بالکل ریکارڈ پر موجود ہے کہ جس میں یعنی کہہ کر ہم نے اس گفتگو کی آگے وضاحت میں یہ فرمایا کہ لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ بقا نہیں رہی، یعنی جو کچھ ہے، جو عیب نہیں، جو گناہ نہیں، جس کو خطا سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ خطا بھی وہ خطا ہے کہ جس پہ بقا نہیں، تو وقوع خطا جس پر بقا نہ ہو وہ تو نبوت کے منافی بھی نہیں ہے، یعنی نبوت کے لحاظ سے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر بقا نہیں تو یہ نبی کی شان کے منافی نہیں، ایسا ہو سکتا، اور یہ کوئی توہین نہیں ہے اگر کسی نے کہا۔ تو پھر سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے وقوع خطا ساتھ اس شرط کے کہ بدون البقا، اس پر پھر بقا بھی نہیں، اور خطا بھی وہ جو اب ہم ذکر کریں گے کہ کیا خطا، نہ نقص، نہ عیب، نہ کمی، نہ جرم، نہ قصور، نہ خطا کاری، بلکہ ایک ایسا عمل کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے، وہ عمل۔ اب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، یہ دیکھیں، آپ کے جملے دیکھیں، اور پھر جو آپ کے الفاظ ہیں شمس الہدایہ کے اندر،
یہ کتابیں میں نے نہیں چھاپی، یہ گولڑا شریف کی چھپی ہوئی ہیں، اور آج جو دھندے کیے جا رہے ہیں ملفوظات کو بدلنے کے، ہم وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ہم زندہ ہیں، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک لفظ بھی تمہیں ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم وارث ہیں ان کے، جہاں وہ کھڑے تھے ڈنڈا لے کر، اس کی جگہ ان کے حکم پر ایک ان کے مجاہد خادم غلام کی صورت میں ہم جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہ اب آئے کوئی سامنے اسے توہین بتائے، اپنے اپنے چرنوں میں بیٹھ کر جب حرام کی آندیاں چلیں، یہ آرام کوش لوگ، ان کی نیندیں نہیں نکلی، ان سیاہ راتوں میں ہم نکلے قافلہ لے کر، ان کے مزاج کے لحاظ سے تو توہین نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور آج جو توہین نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آج میرے نام کی آڑ میں جتنی گالیاں دے رہے ہیں، یہ وہ ریہرسل کر رہے ہیں، مقصد میرا نام نہیں، اسی جگہ کچھ وقت کے بعد پیر مہر علی شاہ کا نام لکھ کر بھی وہ یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم امام بخاری کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، پھر وہ ظالم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر یہی توپیں چلائیں گے، اور پھر آج کے ان بیچاروں کو کہیں گے کہ کل جو برداشت کر گئے ہو، تو بات تو وہی ہے نا جو اشرف جلالی نے کی تو جرم تھا، تو بڑا کوئی لکھ رہا تو وہ جرم کیوں نہیں؟ ایک ہی جیسے ہیں، یہ وہ مشق کر رہے ہیں ظالم، اور ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ان کو خبر نہیں کہ شان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کیا، اور اس پہ پہرا دینا کیا ہے۔ بدعت الرسول، سرکار کے بدن کا ٹکڑا ہونے کے لحاظ سے جو ان کی شان بنتی ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا تحفظ صدیق اکبر نے کیا ہے، اور وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے، یہ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ تحفظ کر کے دکھایا ہے، تو ہم تو اس تحفظ پہ کھڑے ہیں جس کو پیر صاحب قابل ستائش کہہ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات، پیر صاحب کے یہ جملے میں سب کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جنہوں نے گولڑا شریف میں بیٹھ کر خیانت کی ہے مسئلہ فدق میں پیر صاحب کا نام لے کر، میں ان کو الٹا کرنے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں۔ خواہ اپنے آپ کو مفتی کہیں، کوئی حیثیت نہیں ان لوگوں کی جو اکابر کے دین اور ان کے نظریات کو بیچ رہے ہیں بیٹھ کر۔ کیا ہے فدق؟ پوچھو پیر صاحب سے۔ صفحہ نمبر 44۔ لوگ بھی کہتے ہیں جب سیدہ نے مانگ لیا تھا تو دے دینا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بڑھ کے شخص تھا دین کی حفاظت کرنے والا، اس نے حفاظت کر کے دکھا دی۔ یہاں سے یہ لفظ میں پڑھ رہا ہوں 44 صفحہ پہ، رہا یہ امر، سارے توجہ سے سنیں، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا؟ مطالبہ کرنے پر، اس پر یہ بھی وضاحت سن، کوئی لوگ کہتے ہیں انہیں حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر پتہ چلنے پر دستبردار ہوگی، تو پھر خطا کا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے؟ خطا کا اطلاق کس چیز پہ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ پیر صاحب کا جواب دیکھنا کہ مطالبہ کے مقابلے میں جس چیز کو وہ بتا رہے ہیں، تو پھر مطالبہ کی حیثیت کیا ہوگی اور اس کو کس لفظ میں بولا جائے گا۔ تو پیر صاحب لکھتے ہیں سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں، پیر صاحب جیسے بندے کو، سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب درخواست سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباح بھی ہوتا، جائز اور مباح بھی ہوتا، تو بھی اس کے نہ دینے پر جائے شکایت نہ تھی۔ یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا جس مال کا، اب تو یعنی کہ وہ دینا شریعت میں جائز ہی نہیں تھا،
اگر جائز بھی ہوتا تو پھر نہ دیتے تو امت میں کسی کو حق نہیں تھا کہ وہ صدیق اکبر پہ شکایت کرتا، اعتراض کرتا کہ کیوں نہیں دیا جب سیدہ نے مانگا تھا۔ تو کہتے اگر دینا جائز بھی ہوتا نہ دیتے تو شکایت نہیں تھی، تو جب دینا ہی ناجائز ہو اور نہ دیں تو پھر کا شکایت کی نفی کر کے بلکہ ستائش ان کی کرنی چاہیے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ہے دین کی پیرا کا اور سادات کی عزت کا، کہ انہوں نے اس لقمے سے بچایا ہے جس لقمے پر پابندی لگائی تھی شریعت۔ لفظ سنو، کیونکہ دلیل کیا ہے کہ اگر جائز ہوتا نہ دیتے تو پھر بھی شکایت کوئی نہ کرے، کیونکہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک خادمہ کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی، اور بجائے اس کے کہ خادمہ عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحیں کہ فاطمہ تم یہ پڑھ لیا کرو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تسبیحیں تعلیم فرمائیں۔ کما فی صحیح البخاری و مسلم بروایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں اس چیز کی۔ اب سنو کہ سرکار سے درخواست ہوئی، سرکار نے منظور نہ فرمائی، ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا، کیونکہ عام بندہ نہیں، سرکار کے خلیفہ ہیں۔ یعنی اگر مال دینا جائز بھی ہوتا اور نہ دیتے تو پھر بھی شکایت نہیں تھی، کیونکہ سرکار کے خلیفہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ یہ فرما چکے ہیں، تو ان کے فیصلے کی ابتدا میں خلیفہ کا فیصلہ جو ہے اس پر بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ جب اس مال کا دے دینا شرعاً ناجائز ہو، شرعاً ناجائز ہو تو پھر کس چیز کی شکایت ہے؟ یعنی اگر جائز بھی ہوتا اور نہ دیتے، دینا جائز بھی ہوتا نہ دیتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شکایت نہیں تھی، چہ جائے کہ وہ مال کہ جو دینا ہے ہی ناجائز اور انہوں نے نہیں دیا تو پھر شکایت کس چیز کی؟ بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، محل شکایت نہیں، یعنی فدق نہ دینا یہ قابل ستائش ہوگا۔ اب جو کام قابل ستائش ہے نہ دینا، مانگنا اسے اس کے لحاظ سے مجبوراً جواب دینے کے لیے وہ لفظ بولے گا۔ اور کیا لفظ ہوں گے؟ مشرق و مغرب کے تمام علماء کے لیے خالی جگہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ تو دیکھو کہ فدق کا فیصلہ قرآنی فیصلہ ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو متواتر ہے اس کا فیصلہ ہے، خلفائے اربعہ کا فیصلہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا فیصلہ ہے، جمیع صحابہ کا فیصلہ ہے۔ اب رافضیوں کو تو شرم نہیں کسی کی، وہ تو بولتے جائیں تو بولتے جائیں، لیکن جو رافضی نہیں وہ مجھے بتائیں اب یہ مطالبہ کرتے ہوئے جو صورتحال تھی جس کے مقابلے میں آگے قرآن ہے، آگے متواتر حدیث ہے، مقابلے میں آگے ساری آل پاک ہے، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اب اس مطالبہ کرنے کی صورت کے اندر عارضی طور پر جس پہ بقا نہیں، اس پر پیر صاحب نے وہ لفظ چن کے بولا کہ جس کے ساتھ عیب نہیں بنتا بلکہ حدیث میں پھر بھی اجر و ثواب آتا ہے، وہ لفظ لکھا انہوں نے۔ اور یہ کتنے لوگ ہیں ہی بے خبر کہ آگے معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ اب پیر صاحب جو ہیں
انہوں نے کہا کہ یہ تو ستائش ہے، ستائش ہے، کوئی خلیفۃ الرسول علیہ السلام ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر دینا جائز ہوتا نہ دیتے تو پھر بھی شکایت نہ تھی، تو جو دینا تھا ہی ناجائز وہ نہیں دیا، تو پھر فرمانے لگے بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا، کیونکہ اس نے یعنی خلیفہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کی ہے، وہ تو سرکار کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو صورتحال تھی اس پر پھر لفظ کیا بولا جائے گا کہ ادھر نہ دینا سرکار کے حکم کی پابندی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی ہے، دینا اور پھر دینے کے لحاظ سے مطالبہ کرنا، اس کو کس لفظوں میں تعبیر کیا جائے، یہ سب ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ جس پہ میں ثابت کروں گا کہ پیر صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا یہ پہلو کہ فاطمہ تو بدعت منی، سرکار کے جگر کے ٹکڑا ہونے کے لحاظ سے جو شان سرکار کے حصے میں آئی کہ اللہ نے جب پوچھا کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا ابد رسول بننا چاہتے ہو، تو سرکار نے فرمایا میں ملک رسول نہیں بننا چاہتا، میں ابد رسول بننا چاہتا ہوں، کہ اس ابدیت کا ورثہ سیدہ پاک کو ملا ہے، اس ابدیت کا ورثہ اور اس وراثت کا اظہار حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے۔ اس واسطے یعنی شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ذکر کرتے ہوئے پیر صاحب کہتے ہیں سارے عالم پہ واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی، کن کی عالی اور پاک شان؟ سیدہ کی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ اب پوچھتا ہوں میں ان لوگوں سے کسے خدائی فیصلہ کہا گیا، اور خدائی فیصلہ سے ناراضگی کیا ہو سکتی ہے، اور خدائی فیصلہ کی ناراضگی کے نقص سے منزہ ہونا یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ سیدہ خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے پاک ہیں؟ وہ کیا ہے خدائی فیصلہ اور اس پر ناراضگی کیا ہے اگر ہوتی، اور پھر پاک کس طرح ہیں کہ خدائی فیصلے پر ناراضگی سے یہ پاک ہیں؟ تو یہ سارا مفہوم جن کے اقدام سے واضح ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے لحاظ سے یہ بات پیر صاحب نے اس انداز میں واضح فرمائی۔ اب اس کو میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی ان کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کر ہی دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کیوں نہ دیا؟ نہ دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے کن لفظوں میں ذکر کریں؟ یہ شرق و غرب میں بند کان کھولنے کے لیے میں یہ جملے بول رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 6 قلت لم یکن فعل ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ معہا، ہا کا مرجع سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لم یکن فعل ابی بکر ایذاء شرعا، یعنی مطالبہ نہ مان کے، مال نہ دے کے، فدق نہ دے کے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی اذیت نہیں دی،
شرعی طور پر انہیں کوئی اذیت، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اذیت نہیں دی۔ کیا ہے پھر یہ عمل، اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ دَلَّهَا عَلَى الصَّوَابِ، انہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دَلَّهَا، دَلَّ يَدُلُّ رہنمائی کرنا، رہنمائی کی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہنمائی کی، کدھر؟ علی الصواب، درست نظریے پر، دلہا علی الصواب، رہنمائی کی نسبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور ان کے اس کام کو درست جہت کی طرف لگانا قرار دیا جا رہا ہے۔ ہاں سیدہ محترمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کدھر؟ علی الصواب، ثواب کی طرف۔ یہ ایذا نہیں تھی، یہ تو رہنمائی تھی، سیدہ پاک کی رہنمائی ثواب کی طرف۔ اب میں پھر اپنی زبان سے لفظ نہیں بولوں گا، لیکن ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب یہ ثواب ہے درست، فدق نہ دینا، تو اب دوسری جانب جو ہے ثواب سواد والا، اس کے مقابلے میں لفظ کیا ہوتا ہے کہ جو جہت سیدہ سے چھڑا کے انہیں اس جہت میں لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ امام کہتے ہیں وَلَوْ أَجَابَهَا إِلَى سُؤَالِهَا، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی کر دیتے جو وہ مطالبہ فرما رہی تھیں تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں کان معصیتاً، پھر معصیت ہو جاتی، حضرت صدیق اکبر کی معصیت، ان کا عمل معصیت بنتا۔ اگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا مطالبہ تسلیم کر کے ان کو مال دیتے تو پھر کان معصیتاً، اور وہ کہتے ہیں من وجہین، دو وجہ سے معصیت تھی، دو وجہ سے۔ الاول مخالفات امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابطال صدقاتہ، کہ اس لیے معصیت بنتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو وہاں تو یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ انہی کی بیٹی کے کہنے پر کیا ہے، وہاں تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا اپنا حکم کیا تھا۔ تو معصیت ہوتی کہ سرکار کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، اور پھر وَإِبْطَالُ صَدْقَاتِهِ، سرکار کے صدقے کا ابطال لازم آتا۔ الثانی، یہ جملے ہیں طہارت سیدہ کے لیے قلعے کی حیثیت میں، اور قیامت تک کے سیدوں کی عظمت کے تحفظ کے لیے۔ کیا الثانی کیوں نہیں دیا؟ دیتے تو معصیت ہو جانی تھی، حالانکہ اگر دے دیتے تو ان کے خلاف تو آج بھونکنے والے نہ بھونکتے، مگر نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا۔ الثانی انہو ما کان یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف، صدیق اکبر حضرت طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حرام مال کیسے دے سکتے تھے؟ جس کو شریعت نے مال حرام کہا ہو، تو یہ تھی غیرت صدیق اکبر کی کہ تمہارے ابا جان نے مجھے تیار کیا اور میں تمہارے تقدس کو جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں اس طرح ملکیت کے دینے کے لحاظ سے، لہٰذا اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ تو اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کے مقدس گھرانے کی تقدیس پہ پہرا دیا۔ مقدس آل کے لحاظ سے مال کا جو تقاضا تھا، خود گالی آج بھی کھا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آل پاک کے لیے
نامناسب لقمہ نہیں جانے دیا، کیونکہ سرکار کے خلیفہ ہیں، وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کل جواب دینا ہے سرکار کو۔ اگر مان جاتے تو معصیت تھی، نہیں مانا تو رہنمائی کی ثواب کی طرف۔ اب یہاں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے قبل اس کے کہ میں مطلب بتاؤں کہ پھر خطا کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے کئی لوگ، باقی میں جس نے بھی درد دل سے اصلاح کی خاطر وہ سمجھتے رہیں کہ اصلاح ہے، کہا تو ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مگر جو بددیانتی کرنے والا ٹولہ ہے ہم ان کو شاید قیامت میں بھی معاف نہ کریں، اور پیش کریں گے ان کو گربانوں سے پکڑ کے پاک سیدہ کے سامنے۔ ہم نسبت والے ہیں، ہم اس دعا کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر یہ بحر العلوم مسلم الثبوت کی شرح، علماء جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں مسلم الثبوت کا جو مقام ہے، وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی، یعنی سلفن خلفن پڑھ تو لو، پہلے پڑھو، تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا ادب کیا ہے۔ بگوتروں نے توہین کرنے والوں کا کلچر چاٹ کر آج انہی کی بولی بولنا شروع کر دی۔ ادب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے، سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکھائیں گے، امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے، ادب داتا گنج بخش اجویری سکھائیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے، لمبی بات میں نہیں کرتا، اگرچہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ 286 صفحہ ہے فواتح الرحموت کا، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت۔ مسلم الثبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درس نظامی میں بھی، اس پر اس کی جو شرح بحر العلوم فواتح الرحموت، اس سے صفحہ نمبر 286 سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف مفتیان کرام کے لیے پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ رضی اللہ تعالی عنہم کَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَأُ فِي اجْتِہَادِهِمْ، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اجتہاد میں خطا جائز ہے، کسائر المجتہدین، جیسے باقی مجتہدین کے لیے احتمال ہے خطا کا، وہم یصیبون و یخطئون، تو ایسے ہی یہاں بھی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان وہ بھی کبھی مصیب کبھی مخطی، یعنی اجتہاد کے لحاظ سے، یہاں صغیرہ کبیرہ گناہ والا معاملے نہیں بات ہو رہی، اجتہاد کے لحاظ سے۔ اور یہ باقاعدہ بحث معصومیت کی کرتے ہوئے روافض کا رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ آل پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے چونکہ ان کی طرح معصوم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، آل پاک معصوم نہیں، محفوظ ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی حیثیت اور ہے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے فتوے کی حیثیت اور ہے۔ یہ اصول ہے اہل سنت کا۔ اب وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ اہل بیت وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، سلفن خلفن والے ذرا کان صاف کریں۔ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ واصحابہ وسلم حین منعہا فدک من جہت المیراث ولا ذنب فیہ۔ سلفن خلفن کہنے والوں یہ تو ابھی درس نظامی ہے،
درس نظامی میں اصول فقہ کے اندر اس ایتھنٹک اتھارٹی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے اجتہادی خطا جائز ہے، اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے۔ مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کما واقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہین منعہا فدک من جہت المیراث۔ تو یہ مثال دے کر خطا اجتہادی کی، آگے کا ولا ذنب فیہ، خطا تو ہے مگر ذنب نہیں ہے، ولا ذنب فیہ۔ تو کیا اپنا سارا اصول دفن کرو گے؟ روافظ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ عظمت سیدہ تو وہ ہے جو جس جہت پر پیر صاحب بول رہے ہیں، اور سارا یہ اصول فقہ ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان خطا اجتہادی سے معصوم نہیں تھے، اس کا انہیں بھی پتا تھا، اور اس قانون پر وہ خود قائل تھے کہ ہم سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، اس کے وہ خود قائل تھے۔ اس پر پھر انہوں نے دلیل پیش کی، کہتے ہیں کہ وَيُفِيدُ أَيْضًا عِلْمًا ضُرُورِيًّا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم أَيْضًا كَانُوا عَالِمِينَ بِعَدْمِ عِصْمَةِ أَنفُسِهِمْ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الْاجْتِهَادِي، کہ خود اہل بیت اطہار کو بھی یہ پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ خطا اجتہادی سے ہم معصوم نہیں ہیں، خطا اجتہادی ہم سے ہو سکتی ہے، اس کا انہیں خود بھی علم تھا۔ الم ترى، اب مثال دیکھو، الم ترى کیف رد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عدت الحامل المتوفى عنہا زوجہا، کہ حاملہ جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اس مسئلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رد کر دیا کہ تمہارا قول درست نہیں۔ تو رد جب کیا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارا قول رد نہیں ہوتا، خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے تسلیم کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد پر مولا علی نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ اجتہادی خطا ممکن تھی۔ تو یہ تو ساری پہلے مثالیں دی گئی ہیں، اور اس میں نقص نام کی کروڑواں حصہ وہ بھی نہیں، یہ ان کی فضیلت ہے کہ اجتہاد میں خطا ایک نیکی اور ثواب اسے کہا گیا ہے۔ یہ سلفن خلفن کہیں جن کے کانوں کو پتہ ہی نہیں، تو یہ تو ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اصول کا حصہ ہے۔ میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا، میں درس نظامی کے نصاب کی اتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور اس پر پھر آگے باقاعدہ آیات لکھ کر وہ کئی مثالیں دی کہ فلاں مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں سے ابھی نے یہ اختلاف کر کے ان کا قول رد کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کی تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، تم میرا قول کیسے غلط ہو سکتا، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ اجتہادی خطا کا امکان ہے اور وہ عیب نہیں، چونکہ غیر نبی ہیں اور ان کے لیے اجتہادی خطا عیب نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس بنیاد پر وَلَمْ يُنْكِرْ امیر المومنین علی علیہم، یہ جس نے بھی ان کے مقابلے میں ان کا رد کیا تو مولا علی نے کسی پر انکار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو، ہم تو آل ہیں،
آیت تطہیر ہمارے حق میں ہے اور تم ہمارا قول رد کر رہے ہو. نہیں، جس نے دلیل کی روشنی میں رد کیا، دلیل واضح تھی تو مولا علی نے تسلیم کیا اسے. اب فقد بان لکا، او سننے والے تمہارے لیے ظاہر ہوا کیا، ان الاجماع القطعیہ الداخل فیہ اہل البیت، وہ اجماع امت کا جو قطعی ہے جس میں خود آل بھی شامل ہے. وہ اجماع کیا ہے؟ حاکمن، وہ اجماع حکم کر رہا ہے بِأَنَّ لَا عِصْمَةَ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ بِمَعنَى عَدْمِ جَوَازِ الْخَطَاءِ الْاجْتِهَادِي مِنْهُمْ. یہ اجماعی عقیدہ ہے جس کو آج توہین کہہ رہے ہیں. اہل سنت کا وہ اجماعی عقیدہ جس اجماع میں اہل پاک خود پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. اہل پاک کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اجماع کا حصہ ہیں، وہ اجماع ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے خطائے اجتہادی ممکن ہے. یہ اجماع ہے، لیکن ہے اہل حق کا، بھنگ والوں کا نہیں. اہل حق کا اجماع. تو اجماعی عقیدے کے خلاف توہین کے لفظ بولنے والے وہ ہوش کریں، شان سیدہ پاک کا خیال کریں، اور وہ جو امت 14 صدیوں سے جس پر قائم ہے اس کی طرف دیکھیں. اب یہاں پر یہ لکھ کے کہتے ہیں فاحفظ ہو، یہ بات یاد کر لو، پتہ تھا کہ بھول جانی ہے، لیکن ان کتابوں تک پہنچے گا کون؟ وہ کتوں اور ککڑوں کی لڑائیوں میں مصروف رہنے والے. میں نیک پاک پیروں شہزادوں، نیک پاک آل سادات، ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، لیکن روافضی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے روندنے والے، ان سے کہہ رہا ہوں تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. دھویں اور بھنگ کے اندر جا کر جنہوں نے صحبتیں حاصل کی ہوں، تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. کہ ان فضاؤں میں اڑنا یہ پیر مہر علی شاہ کا کام ہے. ان فضاؤں میں اڑنا یہ داتا گنج بخش حجویری کا کام ہے. ان بلندیوں کی طرف جانا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کام ہے. یہ آج ان کے نام پر بدنما داغ ہیں، جو وہ ادھر انڈیا سے ایک بولتا ہے خواجہ صاحب کا نام لے کر. یہ ایک جانور قسم کے لوگ دین پر داغ ہیں، دھبا ہیں، سرور چشتی جیسے گماشتے. لفظ چشتی پر آنچ ہیں یہ لوگ. چشتی ہونا تقدس ہے، پارسائی ہے، سنیت ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت پر پہرا دینے کا نام چشتی ہونا ہے. اور رفض کی بغلوں میں بیٹھنا اور ان کی بولیاں بولنا یہ ہرگز داغ ہیں لفظ چشتی کے لیے. ان کو چشتی کہنے پر افسوس ہے کہ کیوں یہ کہلواتے ہیں. تو اس سلسلہ میں یہ بحر العلوم، یہ حوالہ ابھی میں نے تفصیل نہیں کی، اجمالاً ذکر کر دیا. سلفن خلفن والے ذرا کان کھولیں اور دیکھیں. اب اس کے اندر چونکہ بحث ہے علماء کی اور بحث ہے دین اسلام کے تحفظ کی، مخالف اگر یہ دلیل نہ بنا کے لاتا تو ہم کبھی بھی اس ٹریک کی طرف آتے ہی نہ. لیکن جب دشمن حملہ کر رہا ہے توپ لے کر
آگے سے ہم کہیں گے نہیں ہمارے جسم جو ہیں ان کو تو سوراخ ہو جائے گا توپ سے، ہم نہیں باہر نکلیں گے، تو پھر مطلب ہے جسم زیادہ پسند ہے، اپنی دین کی سلطنت کا جو ہوتا ہے ہو جائے۔ آج کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے اور دین پر کتنا بڑا حملہ ہے، یہ اشرف آصف جلالی کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مسئلہ تحفظ قرآن کا ہے، تحفظ ایمان اور تحفظ اسلام کا ہے۔ یہ مسئلہ سادات کرام اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و عظمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ہم تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں گالیاں نہ دیں اور ہمیں دیں، تو اس سے بڑا ہم نے اور کس کام آنا ہے کہ وہ جو گالیاں انہوں نے انہیں دینی تھی وہ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن یہ سننے والے سنیں، یہ ہم پر اکتفا نہیں کریں گے، یہ ان کی زبانیں تو روزانہ پہنچتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، روزانہ ان کی زبانیں وہ بولتی ہیں جو شان سیدہ کے مناسب ہی نہیں، وہ ان کے ذمہ یہ روزانہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس لفظ خطا کے مسئلے پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی اس لیے بالخصوص کہ عوام پریشان نہ ہوں اور انہیں حقیقت حال کا پتہ چلے، اور اس سلسلہ میں چند ہمارے نہایت ہی محترم اور معزز علماء و مشائخ جنہوں نے رابطہ کیا کہ عوام کو تھوڑا سا آپ اس سلسلہ میں بریف کریں، یعنی موقف تو یقیناً آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لیکن عوام جو کہ عالم نہیں ان کو بھی، تاکہ کسی کو تشویش نہ ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف، آپ نے رابطہ فرمایا، اور شاہین فکر رضا حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی حافظہ اللہ تعالی، آپ نے بھی فون پہ مجھ سے بات کی، بلکہ بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ شرک پور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں ولید احمد شرک پوری حافظہ اللہ تعالی، آپ تو بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے، اور پہلے فون پر بھی گفتگو ہوئی، پھر اور میرے استاذ محترم استاذ العلماء علامہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حضرات کی مسلک اور دین سے جو مضبوط ان کا تعلق ہے یہ اس کی دلیل ہے، ورنہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو خواب خرگوش میں ہیں، اپنے منصب چیئرمینی کے لیے، کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے، کسی تنظیم کی وہ چھوٹے سے مقصد کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور دین و ملت کے اتنے بڑے بڑے مناصب پر انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے ناظم تعلیمات، شیوخ الحدیث، انہیں جیسے ہے ہی نہیں کہ یہ ان کے دین اسلام کی بات جاری ہے اور حملہ ہو گیا ہے، اور ایک مجاہد میدان میں اکیلا کھڑا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ حملہ آوروں کے لیے میدان خالی کرانا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو جن عظیم لوگوں نے اس طرح، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں علماء کرام سب، یعنی اس سلسلہ میں کہ عوام کے لحاظ سے ایک تفصیلی گفتگو بھی ساتھ کر دی جائے، تو اس بنیاد پر میں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لفظ خطا کو آڑ بنا کر کوئی دوسرا لفظ جو بولتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔
ہم نے صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں اس مجبوری کے پیش نظر کے جواب دینا تھا، لفظ خطا جو ہے اس کا استعمال کیا، اور اب اس کا ہم مطلب بتائیں گے کہ وہ مطلب کیا ہے۔ اس مطلب سے ہٹ کر اگر کوئی لفظ خطا بولتا ہے تو میں اس کو اجازت نہیں دوں گا اور وہ میرا حوالہ نہ دے۔ میں نے جو لفظ خطا بولا پیر صاحب کی ابتدا میں اس کا مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلہ میں مفردات الفاظ القرآن امام راغب اصفہانی مشہور جو ہے ان کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر خطا کا جو مفہوم جو میں نے ابھی اجتہادی خطا کی شکل میں اصول سے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ان یرید ما یحسن فعلہ، کہ بندہ ارادہ کرے اس کام کا کہ جسے کرنا اچھا ہے، ولیکن یقع منہ خلاف ما یرید، لیکن کام وہ جائے جس کا ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ اچھے کا تھا، جو یعنی ظاہر باطن ہر لحاظ سے جس میں حسن ہے، ارادہ اس کا تھا، مگر یقع منہ خلاف ما یرید، وقوع اس چیز کا ہوا کہ جو کہ ارادہ نہیں تھا۔ اس کو مزید واضح لفظوں میں بیان کیا ہے التوقیف علی مہمات التعاریف۔ امام عبد الرؤف مناوی جو ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا صفحہ نمبر 210 پر۔ خطا کیا ہے؟ ان یرید ما یحسن فعلہ لیکن یقع عنہ بخلاف ما یرید وہذا اصاب فی الارادہ واخطا فی الفعل وهو المعنی بحدیث رفع عن امت الخطا وبخبر من اجتہد فاخطا فلہ اجر، کہ خطا سے مراد یہاں پر گناہ نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، سیئہ نہیں۔ خطا سے مراد یہاں غلطی نہیں، جو عرف عام میں لوگ جس کو غلطی سمجھتے ہیں۔ خطا سے مراد یہاں وہ فعل ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اجر بیان کیا ہے، وہ فعل خطا سے مراد ہے۔ اور وہ حدیث سنن نسائی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5396، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، کہ جب کسی نے اجتہاد کیا فَأَخْطَأَ، اور اس میں خطا کی اس نے، یعنی خطا اس سے ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے اجر ہے۔ کس پر اجر ہے؟ خطا پر۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ اسی حدیث کے موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 4 کے اندر اس میں یہ ہے کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر۔ فاجتہد ثم اخطا، یہ ہے خطا۔ اس واسطے پیر صاحب نے یہاں لفظ اور نہیں بولا، نہ لفظ ناجائز، نہ لفظ قصور، نہ لفظ نقص، نہ لفظ گناہ، نہ لفظ غلطی، یہاں ہے لفظ خطا۔ اور خطا جس پس منظر میں ذکر ہے، خطائے اجتہادی، اس کے لحاظ سے سرکار فرما رہے ہیں
کہ اذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، اس کے لیے تو اجر ہے۔ تو جس لفظ کا مطلب اجر ہے، گالی نہیں، عیب نہیں، جس لفظ کا مطلب اجر ہے اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے؟ بولا ہم نے ہے، بولا پیر صاحب نے ہے، اور ہم نے اس کے حوالے دیے ہیں کہ وہ لفظ خطا ہے، خطائے اجتہادی، کیونکہ پیر صاحب نے مطلقاً خطا کہا تھا تو ہم نے اس مختصر جملے کے اندر جو ہے وہ مطلقاً اس کی اتنی وضاحت کر دی۔ خطائے اجتہادی جو کہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اب جس چیز پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اجتہاد کے نتیجے میں ایک اجر کا اعلان مل رہا ہے، کیا اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے رجوع چاہتے ہیں یا اس کو توہین کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھ دوسری بات، یہ جو لفظ خطا ہے، اگر اس لفظ کو کوئی مترادف سمجھتا ہے، معاذ اللہ مترادف گناہ کا، غلطی کا، سیئہ کا، نقص کا، عیب کا، تو وہ پھر اپنا منہ بند رکھے، کبھی بھی لفظ خطا نہ بولے اس مقام پر۔ جو خطا کے لفظ کو گناہ کا مترادف یا عیب نقص کا مترادف سمجھتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ یہاں اس مقام پر لفظ خطا بول کے اس کی نسبت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف کرے۔ جو لفظ بولا گیا ہے اس لفظ کے لحاظ سے یہ مطلب اس میں اس کو بولا ہے پیر صاحب نے، یہ ہمارے دلائل ہیں، اور اس پر اس کا بولنا جائز ہے کہ جب اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی نیت نہ کرے اور مراد نہ لے، بلکہ اس کے اندر فَلَهُ أَجْرٌ، جو حدیث کے اندر یعنی جو خطا کا لفظ ہے جس کو ہی امام مناوی نے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا کہ یہ ہے حدیث میں لکھا ہوا، وہ لفظ بولا گیا کہ جس کے معنی میں عیب نہیں، نقص نہیں، بلکہ وہ لفظ خطا ایک اجر و ثواب کا جو ہے وہ متضمن ہے، اس لحاظ سے اس کو بولا گیا۔ اب عوام کو اگر یہ تشریحات یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یاد نہ ہوں تو پھر میں واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں پیر صاحب کی گفتگو کو اس زمانے میں پیش کرنے کے لحاظ سے، اور سٹیک ہولڈر ہوں میں اس گفتگو کے لحاظ سے، چونکہ اس جنگ میں مسئلہ فدق میں جب سب خاموش ہیں تو میں نے بول کے وضاحت کی، تو میں یہ تصفیہ کی عبارت جو لکھی ہے اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، جو تقریر میں ہم نے پڑھی، کہاں تک خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے، یہاں تک میں عوام کو کہوں گا کہ یہاں رک جائیں۔ ہم نے سمجھانے کی نیت سے، خیر کے ارادے سے جو سمجھانا چاہا اس کی وجہ یہ دلائل دے کے ہم نے بتا دی، اور وہ علماء کے لیے بطور خاص ہے۔ عوام جو ہیں وہ اس جگہ جہاں پیر صاحب کی عبارت ختم ہو رہی ہے اس کے بعد والا کوئی لفظ حذف سمجھیں، نہ بولیں، ان کو اس وضاحت کی جب خبر نہیں، پتہ نہیں، تو آگے یہاں پر رک جائیں اور اگلے جو الفاظ ہیں اس کی تشریح کے ان کو حذف سمجھیں اور انہیں وہ اپنی زبان پہ نہ لائیں، اور جو بولا گیا اس کی وجہ
جو تھی وہ ہم نے اپنے دلائل کی صورت میں بیان کر دی، اور جو پس منظر ہے اہل سنت و جماعت کے سلک کا۔ باقی یعنی پیر صاحب کی یہ عبارت، جو پیر صاحب کا عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے اسی پر ہم قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی پر پہرا دیں گے۔ اسی کے لحاظ سے شان سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ خطا کار اور خطا میں بڑا فرق ہے۔ میں نے سنا کہ ایک نام نہاد مفتی صاحب خطا کار کے لفظ کے ساتھ بول کے رد کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ خطا کار ہیں۔ تو خطا کار اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خطا کار وہ جسے خطا کی عادت پڑی ہوئی ہو، خاطی، خطا کار، خطاوار۔ تو یہاں تو بتایا گیا ہے کہ بقا بھی نہیں ہوئی ایک خطا کے اوپر، تو خطا کار کا لفظ کیسے بولا جائے؟ خطا وہ بھی اجتہادی جو گناہ نہیں، خطا وہ اجتہادی جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، اور پھر اس پر بھی بقا نہیں۔ تو اس کو جو خطا کار کہہ کے بول رہا ہے، گویا کہ وہ خود اپنی طرف سے چسکے لے رہا ہے اور مقدس ذات کے تقدس کے مقابلے میں معاذ اللہ وہ باتیں بنا رہا۔ تو یہ وضاحت اس امر کے لحاظ سے ضروری ہے، اور عوام کے لحاظ سے سمجھانے تک جتنا مسئلہ تھا وہ ہم نے اللہ کے فضل سے سمجھایا، اور باقی یعنی پیر صاحب کی عبارت وہ میں نے پڑھی، اور اس عبارت کے لحاظ سے لوگ اس پر اکتفا کریں، اس کی مراد سمجھیں اور اس کے مطابق ڈٹ کے پہرا دیں شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اور میں اپنی بات پھر اس عزم پہ ختم کر رہا ہوں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔